حسن رضا نقشبندی ان ریلیوں میں بھی شریک ہوا، جو کچھ تھا اس کے دل کے اندر بغض جلالی اس نے وہ بیان کیا، وہ ڈاکٹر صاحب کو جو اس نے گندی گالیاں دی عقیدہ کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، یہ جھپیاں لگائیں اور جو علماء حق ہیں ان کی پگڑیاں اچھالیں، ان کو گالی گلوچ کریں، اور پھر یہ کون سے دین کو تخت پہ لے کے آئیں گے؟ اصل میں ٹی ایل پی ہوں یا اور ہوں، آپ ٹی ایل پی کو جزیرہ کہہ رہے ہیں؟ جو بہاولپور کے احمد شاہ صاحب ہیں، اچھا، اس نے ڈاکٹر صاحب کو جو گندی گندی گالیاں دی ہیں، میری توجہ راج کرنا چاہتے تھے ٹی ایل پی والے؟ میں برملا کہتا ہوں، اچھا، وہ دوسرا جس کو سلطان رئی کہتے ہیں، اس کو کیا نام ہے اس کا، لاہور کا وہ جو ہے حسن نقشبندی نہیں اس نے، میں آپ کو بتاؤں، اس نے صرف ایک گزارش کرنا چاہوں گا، ہم یہاں کسی کے نام کو بگاڑنے کے، اصل میں وہ بڑھ کے ایسی مارتا ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں، اسی وجہ سے کہ وہ سوشل میڈیا کے پر وہ مشہور ہو گیا، جیسے وہ سوئے وہ فتنے کو پھر انہوں نے کیوں جگایا ہے۔ اب ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، ٹی ایل پی اور جلالی جو تنظیم ہے اس کے حوالے سے کیا ان کا بڑا آج کل شور شرابہ ہے، وہ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، اور پھر ساتھ میں ایک مسئلہ چل رہا ہے پیر سید احمد رضا شاہ سے، ان کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں، اور جو جلالی کی تنظیم کے لوگ ہیں وہ ٹی ایل پی کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور یہ جلالی کی تنظیم کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس کی کیا بنیادی وجہ ہے؟ سب چیز حقیقت کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میرا ٹی ایل پی والوں سے بھی سوال ہے آپ کے توسل سے، صحیح، کہ اس نفس مسئلہ کو تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں، صحیح، تو 5 سال پہلے یہ اس وقت یہ کیوں خاموش رہے، نہیں آج کیوں ہی چاہ گئے آخر؟ صحیح ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہے؟ ہاں، اس کی بھی ایک وجہ ہے، میں وہ انشاءاللہ بتاتا ہوں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ حق جو ہوتا ہے نا، آپ بتائیں، وہ بتائیں، سچ بہت سارا ہوتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، تو کیوں اس وقت آخر ان کو کیوں یاد نہیں آیا؟ صحیح، حالانکہ وہ دوسرا جس کو سلطان رئی کہتے ہیں، اس کو کیا نام ہے اس کا، لاہور کا وہ جو ہے حسن نقشبندی نہیں، اس نے، میں آپ کو بتاؤں، میں صرف ایک گزارش کرنا چاہوں گا، ہم یہاں کسی کے نام کو بگاڑنے کے، اصل میں وہ بڑھ کے ایسی مارتا ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں، سی وجہ سے یعنی وہ سوشل میڈیا کے پر مشہور ہو گیا، جیسے ہم یہاں پر کسی کی لگانے کے لیے نہیں بیٹھے، جس طرح آپ کہیں گے پھر وہ بھی آپ کو ایسے ہی کہیں گے، چلو ٹھیک ہے، وہ تو اس سے بہتر ہے ہم ان الفاظ کے چناؤ سے جو ہے اجتناب کریں، پھر یہی الفاظ کا چناؤ ہمارے گلے میں پڑ جاتا ہے۔ اچھا، تو آپ ڈیسنٹ انداز میں جو اپنا موقف ہے آپ وہ بیان، تو جب ڈاکٹر صاحب پابند سلاسل تھے، آپ جیل کے اندر تھے، صحیح، اس وقت ڈاکٹر صاحب کے حق میں جو ریلیاں نکالی گئی، اس کے اندر حسن رضا نقشبندی ان ریلیوں میں بھی شریک ہوا، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، اس وقت بھی دیکھے تھے، آپ نے دیکھا، آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں نا، اس وقت گستاخی ان کو نظر نہیں آئی، ٹھیک ہے، کہ جب شیعہ کے مقابلے میں علامہ آصف جلالی صاحب لڑ رہے تھے، اس کے شیعہ کیا باقی جو تفضیل یعنی امراضی ہے، ان کے مقابلے میں جب اس عقیدے پر پہرا دے رہے تھے، یہ بھی ان کے ریلیوں میں شامل، اور اس بات کی وہ تصدیق کرتے تھے علامہ حسن نقشبندی صاحب۔ یار آپ نے صرف ریلیوں میں ہی ویڈیو دیکھی ہے نا، آپ کی ویڈیو میں نے دیکھا، اور ہم وہ ویڈیو کے اندر، ریلیوں کے اندر وہ ایک جلسہ ہے، اس کے اندر وہ شامل ہے، جی، اب اس کے شامل ہونے کو یہ دلیل نہیں بنایا جا سکتا کہ انہوں نے تصدیق بھی کر دی ہے، شامل ہونے کو آپ ٹھیک ہے، آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ دلیل نہیں بنایا جاتا کہ اس نے تصدیق بھی کر دی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کو یہ دلیل بھی نہیں بنایا جا سکتا کہ اس نے تصدیق بھی نہیں کی، ہاں یہ بھی مانا جا سکتا ہے، یہ بھی تو مانا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جب ریلی کے اندر شریک تھے اور جس کے ساتھ یہ ان کا رابطہ تھا، وہ ایک بڑی معتبر شخصیت ہیں، جی، انہوں نے کہا کہ حسن رضا نقشبندی کو میرے ساتھ بٹھاؤ۔ حسن رضا نقشبندی کے یہ الفاظ ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے اس وقت اہل سنت کا جو ترجمانی کیا ہے، حق ادا کیا ہے، ڈاکٹر صاحب کا کردار ہے، میں اس پر سلام عقیدت پیش کرتا ہوں آپ کو، اور مجھے موقع دو، جب ڈاکٹر صاحب آئیں جیل سے واپس تو میں ڈاکٹر صاحب کی قدم بوسی کروں گا۔ صحیح، تو اب کیا ایسی وجہ بنے کہ سارے مخالف وہی ہے نا، اصل میں وجہ اور ہے، نہیں بتائیں آپ کو، وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، یعنی یہ ہمیشہ حق والوں کے ساتھ ہمیشہ اس طرح ہوتا رہا، نہیں ہوتا ہے، بے شک ہوتی، وہ بھی تو امام احمد رضا خان کے پیروکار ہے، اس طرح اگر آپ بات کریں نا، وہ بھی امام پیر سید احمد رضا شاہ صاحب سابق امیر بالکل سید امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سب کے پیروکار ہیں، یہ بھی، آپ بھی، ہم سب پیروکار، اعلیٰ حضرت امام یہ، اور بنیادی وجہ آپ بتائیں نا، میں وہی بتا رہا ہوں، اسی پر آ رہا ہوں، اسی ٹاپک پر۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک شعر جو ہے کہ ایک طرف آدائے دی، ایک طرف ہیں حاسدی، بندہ ہے تنہا شاہ، تم پہ کروڑوں درود، یہ صرف ڈاکٹر صاحب کے ساتھ نہیں ہوا، یہ ہمیشہ حق پرستوں کے ساتھ ہوتا رہا۔ صحیح، اب امام اعظم ابو حنیفہ کی زندگی کو دیکھ لیں، آپ کی وفات جیل میں ہوئی، امام احمد بن حنبل کی وفات کو دیکھ لیں، آپ کی وفات جیل کے اندر ہوئی،
تو یہ ہمیشہ حق پرستوں کے ساتھ ہوتا رہا. یہ ہوتا رہا ہے، ہم مانتے ہیں اس بات کو، لیکن جو میں نے آپ سے سوال کیا آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. میں وہی آ رہا ہوں. اب کیا وجہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے انہوں نے نہیں اٹھایا یہ سوال؟ حنیف قریشی صاحب نے، مفتی حنیف قریشی، بالکل انہوں نے تو پہلے بھی اٹھایا تھا، آج بھی اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ بھی ایک جید عالم مانا جاتا ہے ہمارے پاکستان کے اندر. جی وہ ایک اور بات ہے، کبھی وہ کس کے مسئلے پر جب وہ اس کا تھوڑا جا شوٹ ٹھنڈا ہو جاتا ہے پھر وہ ایک اور مسئلہ ایجاد کر لیتا ہے اور ٹرینڈ پہ چلا جاتا ہے. جید علماء کرام تو نہیں ہے وہ صحیح. وہ اس یعنی اتنا لا علم ہے اس مسئلہ سے. انہوں نے کہا، انہیں تو یہ حدیث بھی کہا کہ صرف صدیق اکبر سے روایت ہے. اچھا، حالانکہ اس کے اور بھی راوی ہیں اس حدیث کے. مفتی حنیف قریشی وہ اتنا یعنی اچھا میں وہ تو ساری چھوڑتا مفتی، باقی وہ اس کو ہم سنی بھی نہیں کہہ سکتے. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس کو سنی نہیں کہہ سکتے. اچھا، اس نے برملا صدیق اکبر کی افضلیت کا انکار کیا، اللہ، اور جو حضرت صدیق اکبر کی افضلیت کے انکار کرے وہ تو اہل سنت سے خارج ہے. پھر بھی ہزاروں لوگ اس کی پیروکاری. میں اس پر بھی انشاءاللہ ابھی آپ کو پھر، لیکن یہ ہے کہ ہم اپنے موضوع سے نہیں ہٹنا چاہتے. آپ اس بار اتنی وضاحت کریں کہ ٹی ایل پی اور جو جلالی تنظیم میں اس اندر کیا کرنا وہ جیسے سنیں گے نا، میں انشاءاللہ اس پر ہے کہ حق پرستوں سے ہمیشہ اس طرح ہوتا رہا. صحیح. دیکھ لیں گے روز معاشر کس پہ راضی ہے خدا. جی، ہر دور میں منصور سردار رہا ہے، ہر دور میں منصور سردار رہا ہے، ہر دور یزیدوں کا وفادار رہا ہے. اصل میں ٹی ایل پی ہوں یا اور ہوں، آپ ٹی ایل پی کو جزیات کہہ رہے ہیں؟ نہیں میں مثال کے طور پر یزیدوں کا وفادار رہا ہے. یعنی انہوں نے جو بسول کلیت ان کے ساتھ جفے لگائے، ٹھیک ہے نا. جو عالم ربانی جن کا کردار تقریباً عالم ربانی سے بھی تو غلطی ہو سکتی میں نا میری بات وہ اس اصلاح نہیں ہے غلطی سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ غلطی ثابت تو کریں، بیٹھے تو صحیح. ہاں، یہ آج تک ان کی جرت نہیں ہو سکتی ہو، آج تک ان کی جرت نہیں ہو سکی کہ تصریح مادہ سنی وشیعہ کی عبارت پڑھ کے ان کی اپنے لفظوں میں تشریح کر دیں. آج تک ان کی جرت نہیں ہو سکی کہ وہ کسی ڈاکٹر صاحب یا ڈاکٹر صاحب کے جو بھی دفاع کرنے والے ہیں اس مسئلے کا، ان کے ساتھ بیٹھ کر اس گستاخی ثابت تو کریں. آج تک ان کی جرت نہیں ہو سکی، لیکن یہ صرف اور صرف ان کو یعنی گالی گلوچ کرنا ایک مسئلہ میں وہ سچے ثابت ہو گئے آپ کی گفتگو سے بھی، اور ڈاکٹر علامہ اشرف حسن جلالی جی صاحب ان کے الفاظ سے بھی ایک لحاظ سے وہ سچے ثابت ہو گئے. کس طرح ثابت ہو گئے؟ ایک لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں، دیکھ لحاظ ہے نا، وہ کیسے کہ میں نے جہاں تک سنا ایک دو ٹی ایل پی والے اسلامی بھائی ہیں جن سے میں نے کہا کہ یار اصل مسئلہ کیا ہے. جی علمی لحاظ سے تو علامہ ڈاکٹر صاحب انہوں نے جو ہے وہ مناظرہ بھی کیا اور سب کچھ کیا، وہ جیت گئے ہر حساب سے، تو پھر یہ تنازع کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھئی اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے اہل بیت کی طرف خطا 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 کا جملہ جو ہے یہ نہیں بولنا چاہیے تعظیماً یا ادباً، اس طرح انہوں نے کہا. جیسے بھئی وہ کیا نام ہے اس کا، طاہر القادری صاحب، انہوں نے جیسے داڑھی کا جملہ مشہور کیا. اچھا اس میری بات کلیئر ہونے دے. اچھا بھی یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے. اس نے مجھے کوئی علمی دلائل وغیرہ اور کچھ نہیں دیے، صحیح کہا کہ ادباً تعظیماً خطا کا جملہ نہیں بولنا چاہیے اہل بیت سے. تو ابھی آپ نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ ڈاکٹر علامہ اشرف حسن جلالی آپ نے بھی اس کا نیم بدل دیا ہے، اور وہ بھی اس وجہ سے عوام کے اندر یہ ہے آپ پسندیدہ ہے. جو اس کو یعنی عوام جو اس کو سمجھ رہے تھے، اس لفظ میں تھوڑی بہت وہ سمجھ رہے تھے، پسندگی کا اظہار، پسندگی سمجھ رہے تھے جو کچھ بھی، تو آپ نے اس کا نیم بدل دیا. میں نے یہ نہیں کہا کہ ڈاکٹر صاحب اس پر جو ہے غلطی پر تھے، نہیں غلطی کی بات نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹی ایل بی کا ایک رکن جن سے میں نے مشورہ کیا اس معاملے کے اوپر بحث کی، تو انہوں نے جیسے بتایا کہ اب تعظیم الخطا کا جملہ نہیں کہنا چاہیے، تو اب ڈاکٹر صاحب نے بھی بتا دیا کہ خطا کا جملہ چلو آپ کو ناپسندگی کا اظہار ہے تو میں آپ کو ایک اور جملہ دے دیتا ہوں، تم آپ معصوم نہ کہیں. تو پھر تو یہاں بحث ختم ہو جانی چاہیے. ہر حساب سے ان کا اعتراض بھی ختم ہو گیا، اور جو علمی بحث کرتے تھے ان کا اعتراض بھی ختم ہو گیا. ڈاکٹر صاحب نے وہ اعتراض بھی ختم کر دیا. اس کے باوجود بھی کیوں ایک دوسرے کو لگے پڑے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، ٹویٹر پہ واٹس ایپ پہ بین کرا رہے ہیں، ایک دوسرے کی مخالفت کر رہے ہیں. پھر بھی کیا وجہ؟ مطلب دین کا مسئلہ جو تھا وہ تو حل ہو گیا. وہ بات یہ ہے 5 سال ہو گئے اس پر مسئلہ کو، ابھی ان کو جا گئی ہے. ٹھیک ہے، سنیں نا پوری. اصل میں کیا ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ جو ڈاکٹر پر الزام لگایا، کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا کہ حق ہمیشہ کیا ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے، سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے. جی انہوں نے سمجھا کہ ڈاکٹر صاحب پر جو الزام لگا ہے یہ ایسا الزام لگا ہے کہ اب کبھی جو ہے نا یہ دیوار کے ساتھ لگ جائیں گے. صحیح. اب اس کو عوام چھوڑ دے گی. یہ تو اب آپ الزام لگا رہے ہیں، توجہ کریں، یہ آپ الزام لگا رہے ہیں. میری پہلی بات تو سنیں نا. اگلے بندے کی سوچ کو پڑھ کر آپ جو ہے وہ الزام لگا رہے ہیں. ایسا
اعتراف نہیں کیا کسی بھی ویڈیو کے اندر کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ آپ یہ دیوار سے ہٹ جائیں گے اور اس لیے ہم مخالفت کر رہے ہیں. یہ آپ کی طرف سے ایک الزام ہے. میرا الزام سمجھو جو بھی سمجھو، لیکن ہر ذی شعور بندہ اس چیز کو سمجھتا ہے، اس چیز کو تسلیم کرتا ہے. آپ اس کو چاہے میرا الزام بھی سمجھیں، تصدیق تو نہیں ہے نا. میری توجہ میری بات تو سنیں، پھر کیوں وہ اس وقت خاموش رہے؟ اچھا اگلی بات، ان نے سمجھا کہ اب یہ دیوار کے ساتھ لگے ہیں، ٹھیک ہے نا، اب ہاں جو ہے نا راج ہمارا چلے گا. اچھا پھر اس کے بعد جیل چلے گئے، پھر ان کو اور جو ہے نا سکون آیا. پھر ڈاکٹر صاحب کے بھائی فوت ہو گئے، والد فوت ہو گئے، تو ان نے کہا کہ اب تو بالکل یہ ختم ہو گئے. اگلی بات، پھر جب ڈاکٹر صاحب کا گردے جواب دے گئے، گردے ختم ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ اب یہ تو شاید زندہ بھی نہ رہیں، ٹھیک ہے نا، زندہ رہے تو پھر یہ ان کو صحت. یعنی کہ یہ رات کی جنگ تھی آپ کہہ رہے ہیں. میری توجہ راج کرنا چاہتے تھے ٹی ایل پی والے. ہاں ہمارا میں برملا کہتا ہوں. اچھا اس کے تو اس طرح بغل ڈاکٹر صاحب کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ راج کرنا چاہتے ہیں، راج کے بھوکے ہیں. کیوں کس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے، کس کے خلاف ایسے بیانیہ دیا ہے جو اہل سنت سے ہٹ کر انہوں نے مسئلے کے اوپر دی؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے اس مسئلے کے اوپر گفتگو. اب دیکھنا اس مسئلے پر، جس مسئلے پر ڈاکٹر صاحب نے وہ کیا ہے، ٹھیک، اس مسئلہ پر، ٹھیک ہے نا، کون چاہتا ہے کہ میں جیل کے اندر رہوں؟ ٹھیک ہے نا، کون چاہتا ہے کہ میری جو ہے نا مقبولیت کم ہو؟ ٹھیک ہے نا، سمجھ رہا ہوں. کون چاہتا ہے، میری توجہ سنیں، کون چاہتا ہے کہ جناب والا مجھے جو ہے وہ لوگ چھوڑ جائیں؟ ٹھیک ہے نا، تو حالانکہ ڈاکٹر صاحب اس وقت یہ تو کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ ساتھ دیتا ہے نا حق کا. ڈاکٹر صاحب نے اس وقت یہ آپ نے کہا کہ مجھے سارے چھوڑ دیں، چاہے مجھے جتنی بھی میرے شاگرد ہیں، میرے دوست احباب ہیں، جتنے بھی میرے چاہنے والے، مجھے سارے چھوڑ جائیں، لیکن میں حق کو نہیں چھوڑ سکتا. صحیح. ٹھیک ہے نا، میں نے جو آپ کو بات کیا نا وہ آپ کے اس الزام کے اوپر کی ہے. دیکھیں نا اس بات میں پھر بات سنا یہ آپ کے اس الزام کے اوپر میں نے بات کی. میں نے کسی کو غلط کسی کو سچا ثابت نہیں کیا. آپ نے کہا نا کہ بھئی وہ اندر سے یہ سوچ رہے تھے کہ آصف جلالی صاحب جو ہے وہ دیوار سے لگ جائے گی اور ہمارا راج ہوگا. تو میں یہ صرف الزامی طور پر اس کا الزامی جواب دے رہا تھا کہ وہ بھی ایسا سوچ سکتے ہیں. سوچنے پہ تو پابند نہیں ہے، جیسے آپ نے سوچ لیا جی وہ بھی سوچ سکتے، بالکل سوچیں. میں صرف اس پوڈ کاسٹ کرنے کا مقصد یہ تھا، اس انٹرویو کا، اس بحث کا مقصد یہ تھا کہ عوام اس 10 سے نکالا جائے. مثال میں آپ چھوٹا سا سوال کرتا ہوں آپ سے، ٹھیک ہے نا، اگر یہ ان کے اندر یعنی یہ چیز نہیں تھی جو 5 سال کے بعد آپ انہوں نے مسئلہ اٹھایا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی جو میں نے کہا کہ میں آپ کے بقول کہ میں ان پر الزام لگا رہا ہوں، تو پھر آپ بتائیں کہ آخر کیوں پھر انہوں نے دوبارہ یہ مسئلہ اٹھایا ہے؟ یعنی ایک سوئے ہوئے فتنے کو پھر انہوں نے کیوں جگایا ہے؟ جی حضرت میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں نے خود قیادت سے بات نہیں کی. جی میں ایسے کہوں کہ میں نے کسی قیادت کے بندے سے بات کی ہے. میں نے صرف یہ کہا ہے کہ ایک رکن سے میں نے بات کی ہے، اس نے اپنی وضاحت کی ہے. اب جو مسئلہ بھی چھڑا ہے کہ بھئی تعظیماً ادباً احتراماً خطا کا جملہ نہیں بولنا چاہیے، اور اس بات کو ڈاکٹر صاحب مان بھی گئے اور اس کا علم البدل بھی دے دیا. اب تو جھگڑا ختم ہو گیا نا. میں یہ بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب کے ماننے کا مطلب میں نے اس وقت بھی بیان کیا کہ ڈاکٹر صاحب یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے کوئی اس پر جو ہے نا یہ کہا کہ میں نے اس پر جو ہے میرا یہ غلط قول ہے. میں نے بھی یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کہا ہو کہ یہ پھر غلط ہے. انہوں نے یہ میں نے صرف یہ کہا صاحب نے جو ڈاکٹر صاحب نے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ جو اس کو یعنی عوام الناس کے اندر اچھالا جا رہا ہے، میں اس کا نعمت بدل دے رہا ہوں. جی یہاں پر ٹی ایل پی کے اندر بھی جو مسئلہ چلا وہ عوام الناس کے لحاظ سے چلا ہے، وہ علمی بحث کے حوالے سے تو چلا ہی نہیں ہے. جی علمی بحث کے حوالے سے چلے تو پہلے بھی ڈاکٹر صاحب جیت گئے تھے، آپ بھی مناظرے کے لیے کوئی نہیں آ گیا تھا. میں نے جو رکن سے بات کی جو اس ٹاپک پر انہوں نے بھی یہی کہا کہ تعظیماً ادباً احتراماً نہیں بنتا کہ آپ کے لیے خطا غلط کہا جائے. جیسے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام کی دل آزاری ہوتی ہے اس سے، تو آپ نے اس کا نعم البدل دیا کہ اگر اس طرح آپ نہیں کہہ سکتے تو اس طرح. میں آپ کو بتاؤں یہ اجتہادی خطا، اگر یہ اجتہادی خطا کو بھی آپ سمجھیں کہ یہ ادب کے خلاف ہے، اجتہادی خطا جو کہ ایک مجتہد کی شان و شان ہے، نہیں اس میں آپ کو بتایا ہوں، میں یہ درجن ماخذ کے اندر حدیث ہے، اس حدیث کا آپ کیا کریں گے؟ اذا حکم الحاکم فاجتہد، جب مجتہد کسی مسئلے کے اندر اجتہاد کرتا ہے، دو مجتہد کسی مسئلے کے اندر اجتہاد کرتے ہیں، تو فرمایا اگر حق پر ہو تو اسے دو نیکی ملتی ہیں، فلاح اجرانی، اگر حق پر ہو مجتہد تو اسے دو نیکی ملتی ہیں، وَإِذَا أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، اور اگر خطا پر ہو، صحیح، اگر کیا ہو خطا پر ہو تو اسے پھر بھی ایک نیکی ملتی ہے، محروم اس کی. میں بتاتا ہوں خطا کی اس کے اختلاف ہے نا، ہزاروں اختلاف ہے نہیں. خطا سے جب یہ نہیں ہوا نا، جب خطا سے مراد اتحادی خطا مراد لے لی گئی تو پھر اس پر جو ہے نا کیا چیز کا اختلاف ہے، اس پر کہا جا رہا ہے اصل جو مسئلہ ہے نا، اصل اصلاح وہ خطا کے جملے کا ہے. جی ڈاکٹر صاحب نے معصوم کا جملہ کہا،
کہ بھی معصوم نہیں کہنا چاہیے ان کو، یہ معصوم نہیں ہے جی اس پر اعتراض کیا کسی نے؟ کیا کسی نے؟ وہی جو معصوم دیکھیں نا، جو معصوم نہیں ہوتا تو اس سے اجتہادی خطا، میں وہی معصوم سے جب اجتہادی خطا ہو سکتی ہے تو غیر معصوم سے اجتہادی خطا. اب آپ معصوم کہہ رہے ہیں، یہ الفاظ کا چناؤ ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو سی رہا ہے، یہ الفاظ کا چناؤ ہے. اگر آپ نے ضروری خطا اجتہادی بولنا ہے، آپ معصوم بھی تو کہہ سکتے ہیں. تو آج ان کو پھر 5 سال کے بعد جا گئی ہے کہ ہم بھی کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ ڈاکٹر صاحب کے خلاف حرزہ سرئی کر لیں. اچھا اختلاف کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، اختلاف کی کوئی حد ہوتی ہے. کوئی بندہ کہتا ہے کہ میری جو ہے نا یہ تحفظات ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ کیا ہے کہ گالم گلوچ کرنا اور پھر ہر طرح کی زبان، برائے سیاری زبان، اسی طرح گالیاں دی ہیں. وہ جو بہاولپور کے احمد شاہ صاحب ہیں، اچھا اس نے ڈاکٹر صاحب کو جو گندی گالیاں دی ہیں، یا اس کے علاوہ جو حسن رضا نقشبندی ہیں اسی مسئلے کے اوپر یعنی یہ دلائل، یہ علماء کو زیب نہیں دیتا گالیاں دینا. وہی ہے نا. اچھا اب یہ کہتے ہیں کہ ہم دین کو تخت پہ لے آئیں گے، ٹھیک ہے نا. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بد عقیدہ کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، یہ جفیاں لگائیں اور جو علماء حق ہے ان کی پگڑیاں اچھالیں، ان کو گالی گلوچ کریں، اور پھر یہ کون سے دین کو تخت پہ لے کے آئیں گے؟ جبکہ ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر عالم ربانی ہے، ٹھیک ہے نا، اگر اس کی علم کی وجہ سے کوئی اس کی توہین کرے، عالم دین کی توہین اس کے علم کی وجہ سے کرے تو توہین، تو یہ کفر ہے، ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں گے کس طرح ڈاکٹر صاحب کی توہین ہے، اس طرح گندی زبان استعمال کر کے، پگڑیاں اچھال کے، پھر یہ کون سے دین کو تخت پہ لے کے آئیں گے؟ صحیح. وہ ہماری سمجھ سے تو ماورا ہے نا. نہیں اچھا، جو آپ احمد شاہ صاحب نے جو گالیاں دی ہے جی وہ کس بنیاد پر دی تھی؟ میں نے جہاں تک سنا ہے کہ کسی نے ان کو کچھ کہا اور اس بنیاد پر پھر گالیاں دی. یہ ہر جگہ ہے کیونکہ ٹائم نہیں ہے. اگر آپ کوئی اور اس سے جو مختصر سے آپ جواب دے دیں. وہ یہ ہے کہ اس پر پوچھا گیا، اس سے جو ہے نا حنیف قریشی کے بارے میں، تو حنیف قریشی سے جو اختلاف رکھتے ہیں، امیر اہل سنت ہو گئے، ٹھیک ہے نا، مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم عالیہ وہ ہو گئے، یا غفران سیالوی دامت برکاتہم عالیہ وہ ہو گئے، یا ڈاکٹر صاحب ہو گئے. تو ان کے کیونکہ یہ حنیف قریشی سے اختلاف رکھتے ہیں، تو وہ پھر جو ہے نا حنیف قریشی کے دفاع میں پھر بات بڑھتے پھر جو ہے نا وہ ڈاکٹر صاحب پر آ گیا. پھر جب ڈاکٹر صاحب پر آئے تو پھر اس کا جو ہے نا وہ جو کچھ تھا اس کے دل کے اندر بغض جلالی اس نے وہ عیاں کیا، وہ ڈاکٹر صاحب کو جو اس نے گندی گالیاں دی.